ہم کا چاہنے والا اس نے پیسے جمع کیے کہ میں جاؤں عمرہ کروں. کہتے جمع کرنے کے بعد جیسے راہ سفر ہوا, عمرے سے زیادہ یہ طلب تھی کہ اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جعفر صادق کی زیارت ہو جائے. راستے میں جا رہا تھا, جاتے جاتے ایک دریا سے گزر ہوا. اس دریا کے پاس ایک خاتون ہے جو کپڑے دھو رہی تھی, کپڑوں کا بڑا ڈھیر تھا. میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اس کی غربت کو دیکھ کر, اس کی تھکاوٹ کو دیکھ کر. اتنے زیادہ کپڑے ایک عورت دھو رہی ہے. رک گیا تھوڑی دیر کے لیے, ذہن میں آیا کہ رک جاؤ. احساس جب بندے میں ہوتا ہے نا, وہ رک جاتا ہے. کہ رک گیا. رکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس پانی میں ایک مری ہوئی بطخ وہاں سے گزر رہی ہے, ایک مرا ہوا پرندہ. اس خاتون نے دائیں بائیں دیکھا اور اس بطخ کو لیا اور کپڑوں کے نیچے چھپا دیا. اب کہتے ہیں مجھ پہ واجب ہوا, مسلم کنٹری ہے اور خاتون ایک مردار کیوں اٹھا رہی ہے؟ سوال کرو نا خود سے, یہ معاشرہ گناہ میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ بدبختیوں میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ زنا میں مبتلا کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہاں ان باتوں پہ کہ اگر ہم اپنے گھروں کو ایسا نہ بنائیں, اگر فطرت کو نہ سمجھے, معاشرہ آٹومیٹکلی گناہ میں چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے ایک مرتبہ میں اس خاتون کے قریب گیا, میں نے کہا مسلمان ہیں؟ کہاں, کس کی ماننے والی ہو؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ کی. کہ محمد کے بعد کس کی ماننے والی ہو؟ کہتی ہے کہ علی المرتضیٰ کی. اور اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ کس قبیلے سے اور کون ہو؟ کہا میں علویہ ہوں, سید ہوں. کہا کہ سوال یہ ہے کہ آپ نے, میں نے دیکھا پانی سے ایک مردہ بطخ جا رہی تھی, اس کو اٹھا کے اپنے کپڑوں کے نیچے رکھ لیا. کہاں میں نے رکھا. کہا آپ کو نہیں پتا کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے؟ کہ پتا ہے. کہ پھر کیوں اٹھایا؟ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رونے لگی. کہ رو کیوں رہی ہو؟ کہ روز گھر جاتی ہوں اور میرے بچے کہتے ہیں کہ اماں گوشت کب کھلاؤ گی. 30 دن میں میرے گھر میں 25 دن گوشت پکے, اور غریب مہینے میں 1 دن. یہ مسئول ہیں, ہم مسئول ہیں. سوال ہوگا مجھ سے, یہی تو سوال ہے. اتنی تھوڑی آسان ہے قیامت, اتنا تھوڑا آسان ہے حساب و کتاب کے. اللہ میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, فروع دین کا کیا ہوگا؟ 9 درجے ایمان کے حقوق العباد ہیں, ان حقوق کا کیا ہوگا؟ خدا تم سے سوال نہیں کرے گا. اس کا کیا مطلب؟ کہ روز جاتی ہوں, ماں ہوں, ماں کا دل نرم ہے. اب بچوں کو رونا دیکھا نہیں جاتا, میں نے کہا اٹھا لیتی ہوں اور بچوں کو گھوم کے کھلا دوں. اس نے سوچا امام کے صحابی عمرے پہ جا رہا ہے, 10 مرتبہ تو مولا حسین کی زیارت کر کے آئے, پر اگر یہ کردار رہا تو معصوم فرماتے بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کتنے پیسے ہیں, عمرے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا خاتون میں تجھے لے کر دیتا ہوں. کہا اتنے سال سے میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے, ایک عمرہ کرو اور امام کی زیارت کرو. میں نے کہا چلو عمرے تو پھر بھی ہوتے رہیں گے, پیسے تو پھر بھی جمع ہو جائیں گے, لیکن میں ایک انسان کو من احیا فکأنما احیا الناس جميعا, میں ایک کو ہدایت دوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حرام میں مبتلا ہو رہی ہے اور میں کہوں میں عمرے پہ چلا جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ, جتنے میرے پاس درہم تھے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ شوہر مر چکا ہے, کہاں بیوہ. کہا کہ تمہارے شوہر کا کوئی دوست ہو جو نیک و صالح ہو. کہا ایک دوست ہے اس کا جو بازار میں دکان ہے, اس کی تاجر ہے. اس نے کہا چلو اس کے پاس مجھے لے کر چلو. اب دیکھو مدد کیسے کرتا ہے. ہمارے یہاں 1 لاکھ دیا جاتا ہے, بورڈ پہ اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب نے اتنے دیے, 1,500 کسی غریب کو دیتا ہوں, منت کرتا ہوں اس پہ. فرمایا ایک مومن کی نشانی ہے, وہ چاہے بھائی ہو بہن ہو, کسی کے لیے. وہاں فرماتے منت نہ کیا کرو, یعنی احساس نہ جتلایا کرو. اس خاتون کو کہا مجھے اس دکان پہ لے چلو, دکان پہ لے گیا. کہا آپ تھوڑا دور رہ جائیے. کہا کہ آپ ان کے شوہر کو جانتے ہیں؟ کہا اب دیکھیے یہاں پر مصلحتی جھوٹ, ایک وہ جھوٹ جو مذاق میں بولتے ہیں بولتے جاتے ہیں, لیکن اس نے مصلحتی جھوٹ بولا اس کی عزت کو رکھنے کے لیے. کہا دیکھیے ان کا جو شوہر تھا وہ میرا بڑا دوست تھا. اچھا سنا ہے آپ کا بھی دوست تھا؟ کہاں بڑا اچھا آدمی تھا. اس نے, میں نے اس سے کچھ پیسے لیے تھے, آج جب واپس کرنے آیا ہوں تو پتا چلا ہے عمر گئے. اب رقم اچھی خاصی تھی نا, کیونکہ عمرے پہ جا رہا تھا. اب پھر میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ آپ کو پتا ہے یہ بیوہ ہے, اگر یہ پیسے میں نے اس کو دیے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر لے گی, پھر کل کون آئے گا اس کی مدد کرنے کے لیے. تو میں چاہتا ہوں آپ ایک کار خیر میں شامل ہو جائیں. آپ کا دوست تھا, کون سا کار خیر؟ کہ یہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ ان پیسوں سے کام کریے, جو ان پیسوں سے نفع ہو آپ اس خاتون کو دیجیے. مدد کی, اکڑ کی اکڑ مار دی اپنی. کہ یہ بھی نہ ہو کہ دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس کی مدد کی, یعنی اس پہ احسان نہیں جتلایا. کہ اس کے شوہر کے پیسے تھے اور میں نے سنا آپ متقی اور پرہیزگار ہیں, آگے سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کریے گا. اس خاتون کے مہینے کا خرچہ چلتا رہے. کہ امام فرماتے اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو تیرے الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے.